بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا صلہ چاہتا ہے۔ اگر انسان کو صلہ نہ ملے تو مایوس بھی ہو جاتا ہے، مایوسی والی باتیں بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات جس سے وہ توقع کر رہا ہوتا ہے صلے کی، اس کے بارے میں وہ شکایات بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک کام کا صلہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے، وہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور اس نیکی کا بدلہ سوائے رب کے کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہی اصل نیکی ہے کہ نیکی کرتے ہوئے سب سے پہلے تو خدا کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ اس نیکی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور پھر جس سے وہ نیکی کر رہا ہے اس سے کسی قسم کے ریٹرن کی توقع نہ کرے۔ اب اسی طرح سے یہ ایک محاورہ بنا، ایک ضرب المثل بنی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی دریا میں ڈالی ہوئی چیز، دریا میں پھینکی ہوئی چیز آنن فانن غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو واپس لانا یہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک فارسی کی حکایت میں اس ایڈیم کا کیا مطلب لیا گیا اور اس ایڈیم کو کیسے صحیح ثابت کیا گیا۔ متوکل ایک خلیفہ تھا، بہت مال و دولت تھی اس کے پاس، بڑے اختیارات کا مالک تھا، لیکن اس کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا، اس بچے کا نام فتح تھا۔ یہ فتح بچہ بہت ہی ایکٹیو، ذہین اور حسین و جمیل تھا۔ چونکہ بادشاہ نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، لہٰذا اسے بڑے ناز و نام سے پالا، اس کی پرورش اور تربیت کرنے لگا، اور اس نے اپنے لوگوں کو مامور کر دیا کہ وہ فتح کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور دوسرے جو اس وقت کے سامان حرب کے لیے ضروری سکلز تھیں وہ اسے سکھا دے۔ یہ بچہ ٹین ایجر تھا، بڑا ایکٹیو تھا، اور ہر سکل کو بڑی محنت سے سیکھ رہا تھا اور اس کا اظہار بڑی جانبازی سے کرتا تھا۔ ایک دفعہ فتح نے خواہش کی کہ میں کشتی رانی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ملاحوں کو، بڑے بڑے جو ایکسپرٹ قسم کے سیلرز تھے، ان کو بلایا گیا۔ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ میرے اس بیٹے کو کشتی رانی سکھائی جائے۔ اب ان ملاحوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار تھا، اس کا انتخاب کر لیا گیا، اور اس نے اس بچے کو کشتی چلانا سکھانا شروع کر دیا۔ کشتی رانی کا اسے بڑا مزہ آیا، اور وہ چوری چھپ کے اپنے استاد سے چوری چھپ کے بھی کبھی کبھی دریا پر چلا جاتا اور کشتی چلا کر واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ یہ بچہ اپنے استاد سے چوری کشتی چلانے کے لیے چلا گیا دریائے دجلہ میں، اور اتفاق سے موسم خراب ہو گیا، دریا میں طوفان آ گیا۔ چونکہ یہ نو آموز تھا، جذبہ تھا، جوش تھا، اور یہ کشتی کو آگے کی طرف لے جا رہا تھا، اس طوفان کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکا، طوفان کو سنبھال نہ سکا، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کی کشتی اس دریا کے طوفان کا شکار ہو گئی۔ لیکن قدرت نے فتح کو زندہ رکھنا تھا،
تو وہ ایک ایسے دریا کے کنارے، دریا میں جو ہیونز ہوتے ہیں، وہ ایک پناہ گاہ ٹائپ جگہ تھی جہاں پر اسے وہ پانی سے، یعنی چھوٹا سا جزیرہ نما جگہ کہہ لیجئے کہ جہاں پر وہ قدرت نے اسے جا پھینکا۔ اب وہاں وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا، ارد گرد پانی ہے، تیرنا وہ اتنا اچھی طرح جانتا نہیں تھا، خوف نے اسے آ گھیرا، یہاں کوئی دوست، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کشتی تباہ ہو چکی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے۔ اس نے دیکھا اچانک ایک طبق میں، ایک چنگیر میں اس کی طرف ایسے تیرتی ہوئی آ رہی ہے جس میں روٹی ہے۔ اس نے کوشش کی اور اس کو، چنگیر کو پکڑ لیا اور روٹی کو اس نے کھا لیا، لیکن عجیب بات تھی، اس روٹی پہ ایک نام لکھا ہوا تھا، محمد بالحسین الاسقاف۔ اب روز کی روٹین بن گئی، دریا کا پانی پیتا، ایک روٹی آتی، اس کو پکڑتا، کھاتا، اور اس کے دن گزرنا شروع ہو گئے۔ ادھر سے متوکل خلیفہ پریشان ہے، اس کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ اس نے ایک دن قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک کچھ کھائے پیے گا نہیں جب تک وہ اپنے اس بیٹے کی زندہ یا مردہ وہ تصویر نہ دیکھ لے، یعنی اس کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے تو وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے جو غوطہ خور تھے ان کو ہائر کیا گیا، دریائے دجلہ میں ان کو بھیجا گیا، اور ایک دن اتفاق سے چند غوطہ خوروں نے اس بچے کو ڈھونڈ لیا، وہ لے کر واپس آئے۔ متوکل کی خوشی کی انتہا تھی، اس نے دعوت عام کا انتظام کیا ہوا تھا، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، اور جب یہ فتح نامی بچہ اس کے پاس پہنچا تو متوکل نے کہا کہ اس کے لیے کھانا لایا جائے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، نہیں علی جا، میں بھوکا نہیں ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ خلیفہ پوچھتا ہے، کیا تو دریائے دجلہ کے پانی سے سیر ہے؟ اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے روٹی کھائی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ روٹی، دریا میں روٹی؟ تو خیر اس بچے نے بتایا، جی ہر روز ایسے ایک طبق پر ایک روٹی آتی تھی، اس پر لکھا ہوتا تھا، یہ نام لکھا ہوتا تھا، اور میں نے اس پکڑ لیتا تھا اور کھاتا تھا، میں بھوکا رہا ہی نہیں۔ متوکل بہت خوش ہوا اور اس نے اعلان کرا دیا شہر میں کہ وہ بندہ جو دریائے دجلہ میں روزانہ روٹی پھینکتا تھا وہ بادشاہ کے پاس آئے، اور کسی قسم کا ڈر یا خوف نہ رکھے، اس لیے کہ بادشاہ اسے انعام دینا چاہتا ہے۔ ایک دن ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آ گیا، اس نے کہا، جی میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو دریائے دجلہ میں روٹی پھینکتا تھا۔ متوکل نے اس سے پوچھا کہ اس بات کا پروف کیا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو دریا میں روٹی پھینکا کرتے تھے؟ تو محمد بن حسین الاسقاف کہنے لگا کہ علی جا، میں ہر روز روٹی پھینکتا تھا اور ہر روٹی پہ اپنا نام لکھتا تھا، میرا نام اس پہ لکھا ہوتا تھا، چونکہ اس کی تصدیق پہلے ہی فتح کر چکا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ اسقاف کہ تم دریا میں روٹی کیوں پھینکتے تھے؟ تو اس نے معصومانہ سا جواب دیا، علی جا، میں نے کہیں سنا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، میرے پاس کوئی اور نیکی تھی نہیں، لہذا میں گھر سے ایک روٹی بنواتا اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہوئے میں دریا میں ڈالا تھا۔ اب متوکل اور وہاں پر موجود درباری بہت زیادہ ہنسے۔ متوکل نے اسے کہا، تم نے صحیح سنا تھا، جو تم نے کیا خدا نے تمہیں اس کا بدلہ دے دیا۔ اس نے بہت بڑا انعام، جس میں لباس، اشرفیاں، جانور اور بہت ساری چیزیں تھیں، ڈھیر ساری چیزیں دے کر اس سے رخصت کیا۔ اور اس داستان کو لکھنے والے مصنف کا یہی کہنا ہے کہ اس اسقاف شخص کی طرح آپ ریٹرن کی فکر نہ کریں، خدا بدلہ ضرور دیتا ہے، نیکی کرتے چاہیے اور اس کو دریا میں ڈالتے چاہیے۔ مطلب نیکی کر کے
بھول جائیے آپ نے کس کے ساتھ کیا نیکی کی. خدا کی رضا کے لیے نیکی کیجیے اور خدا ہی بہتر اجر دینے والا ہے.